لله رب العالمين والمستعين وخير المعين ولعنة الله على الظالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداران مظلوم کربلا، حسین کے سوگواروں، حسین کا غم منانے والوں، دور دراز سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ آج بیمار امام کا قرصہ پیش کرنے کے لیے شہزادی زینب کو، جناب سیدہ کو، جناب سکینہ کو، ابھی آپ کے سامنے شبی برآمد ہوگی، آپ ان شبی کی زیارت کریں گے۔ سب سے پہلے ابھی آپ کی خدمت میں علم مبارک برآمد ہوگا۔ یہ کون علم ہے آج جو پوری دنیا میں وفاؤں کا یہ پرچم لہرا رہا ہے؟ ایسا یہ پرچم ہے جو پوری دنیا میں عباس کا علم ہر ملک کے چپے چپے پر لہرایا جا رہا ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جب تک غازی کے بازو سلامت تھے، اللہ اکبر، کبھی کسی میں یہ تاب نہ تھی جو حسین کی طرف دیکھ سکتا۔ جب روز عاشور آئی، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، ایک ایک کر کے جب سب شہید ہو چکے، اب کوئی نہیں بچا ہے۔ مولا عباس ہیں، جناب علی اکبر ہیں، مولا حسین کھڑے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ اچانک مقتل سے آواز آنے لگی۔ مولا حسین فرماتے ہیں، بیٹا علی اکبر، تمہیں مقتل پکار رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، غازی تڑپ گئے، تڑپ کر کہنے لگے، آقا صبح سے تو لاشوں پہ لاشیں اٹھائی، کبھی بھانجوں کی لاشیں اٹھائی، کبھی بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی، اے آقا بھی جوان کی داغ مفارقت برداشت نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ دونوں بھائی گلے مل کر رونا شروع کیا، روتے روتے زمین کربلا پر گش کھا کر گر گئے۔ جیسے ہی گش فاقہ ہوا، ایک مرتبہ خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اعلیٰ تش کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ مولا فرماتے ہیں، بھائی عباس، ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ جیسے اجازت ملی، غازی خیمے میں گئے، ایک مشکیزے کو اٹھایا۔ مشکیزہ اتنا سوکھ چکا تھا کہ دہانہ کھولنا چاہ رہے تھے، یہ دہانہ ٹوٹنے کے لیے تیار تھا، کھلنے کے لیے آمادہ نہ تھا۔ غازی نے جیسے ہی مشکیزے کو لیا، لے کے چلنا چاہا، جناب زینب کی نظر پڑی، کہا یہ سکینہ عباس سے کہہ دو زینب بلا رہی ہے۔ جناب سکینہ آگے بڑھی، اے چچا، آپ کو شفوی اماں نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب مولا عباس جب شہزادی کے خیمے میں گئے، ایک مرتبہ بہن نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بھائی کی باہوں میں ڈال دیا، زار و قطار رونا شروع کیا۔ اے بھیا، مجھے مدینے کا وہ بچپنے کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ کہا بھیا، جب میں بچپنے میں چھوٹی تھی نا، بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک روز کا واقعہ، ہواؤں کی زور سے سر سے ردا ہٹی، بابا نے مجھے سینے سے لگایا، بہت دیر تک روتے رہے۔ جب بابا پر اس وقت روب مانے تھا، جب میں نے بابا سے پوچھا نا، تو بابا نے کہا میں اس وقت کربلا دیکھ رہا ہوں۔ اے بیٹی زینب، ایک دن وہ آئے گا جب تیرے سر سے چادریں چھینی جائیں گی، ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی۔ تو بھیا میں سوچ رہی تھی، اگر کسی کے پاس ایک بھائی ہو تو اس میں یہ جسارت نہیں اس کی بہن کی طرف دیکھ سکے۔ میرے تو 18 بھائی، وہ بھی عباس جیسا بھائی جس بہن کے پاس ہو، اس کی چادر کی طرف کون دیکھ سکتا ہے؟ لیکن بھیا آج مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرے سر سے چادریں چھینی جائیں گی، ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب نے ساری بیویوں کو بلایا۔
لیا. بلانے کے بعد کہا اے بی بی جب ہم مدینے سے چلے تھے تو وعدہ کیا تھا تمہارے سر کے چادر کی ضمانت زینب لے رہی ہے، لیکن آج میں اپنے وعدے کو واپس لے رہی ہوں، اس لیے میرا عباس جیسا بھائی جا رہا ہے. بہن نے بھائی کو رخصت کیا. اللہ اکبر. راوی اب کہتا ہے عباس آئے، فرات پر گئے لیکن فرات سے واپس نہ آئے. اب جب عباس کا علم آیا ہے نا، خیمے میں کوہرام مچ گیا. 4 برس کی سکینہ بار بار گشا کر گر جاتی تھی. ایک مرتبہ عباس کا چھوٹا سا بچہ اپنے خیمے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا. جب سے میرے بابا کا علم خیمے میں آیا ہے بیویوں میں کوہرام مچا ہوا، سکینہ بار بار گشا کر گر جا رہی. یہ بچہ سکینہ کے خیمے میں گیا، اپنے گال کو سکینہ کے رخسار پر رکھ کے ملنا شروع کیا. یہ سکینہ یہ بتاؤ جب سے بابا کا علم خیمے میں آیا ہے بیویوں میں کوہرام مچا ہوا ہے، آپ بار بار گشا کر گر جا رہی. کہا یہ سوال مجھ سے نہ کرو، جا کے اپنی پھوپھی سے پوچھ لو، اپنی ماں سے جا کے پوچھ لو. ماں کی خدمت میں گئے، ہاتھوں کو جوڑ کر اماں جب سے بابا کا علم خیمے میں آیا ہے بیویوں میں کوہرام مچا ہوا. کہا اے میرے لال، ارے جب لشکر کا علمدار مار دیا جاتا ہے، لشکر کے سردار کی باری آتی ہے. اب بیویوں کو یقین ہو گیا حسین مارے جائیں گے، سکینہ کو یقین ہو گیا اب رخسار پر تماچے لگائے جائیں گے. اللہ اکبر. بچے نے غور سے سنا، سننے کے بعد خیمے میں گیا، ایک تیر کو اٹھایا، دامن کو پھاڑا، تیر میں بہاننا شروع کیا. اما ذرا غور سے دیکھیے کیا میں علمدار دکھ رہا ہوں؟ اے میرے لال، ارے جانے سے پہلے سکینہ سے اجازت لے لو. جیسے یہ بچہ سکینہ کے خیمے کی طرف بڑھا، حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے. آواز دی میرے لال، ارے کہاں چلے؟ ابھی حسین کا یہ کہنا تھا. ایک سنسلاتا ہوا تیر چلا، بچے کے گلے پر لگا، بچہ زمین کربلا پر گرا. مولا نے فرات کا رخ کیا. اے بھیا عباس، چھوٹا علمدار بھی مارا گیا. آپ نے بھی علیہ مبارک کی زیارت کی. اب آپ کے سامنے بیمار کربلا سید سجاد کا تابوت برآمد ہوگا. یہ میرے امام کربلا کے بعد 35 برس تک روتے رہے. جب امام پانی دیکھتے تھے تو روتے تھے، جب امام کے سامنے کھانا لایا جاتا تھا تو امام روتے تھے. ہائے میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا، ہائے میرا بابا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا. اللہ اکبر. ایک روز کا واقعہ ہے. منہا لائے، کہا مولا آپ کب تک روتے رہیں گے؟ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے نا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. مولا فرماتے منہال تو نے انصاف نہ کیا، شہادت تو میرے گھر کی میراث ہے. کیا ماں بہنوں کا کھلے سر کوفہ اور شام کے بازاروں میں جانا بھی میرے گھر کا میراث ہے؟ اللہ اکبر. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. ابھی آپ کے سامنے تابوت برآمد ہوگا، آپ زیارت کریں گے. تاریخ میں 4 تابوت ایسے اٹھے ہیں نا بڑی مظلومیت سے. پہلا تابوت ہے جناب سیدہ کا جس میں صرف 14 افراد تھے. اللہ اکبر. دوسرا تابوت ہے جناب سکینہ کا، زندان شام میں ننھی سی قبر بنا کر بھائی نے دفن کیا. اور تیسرا تابوت ہے مولا سجاد کا. اور چوتھا تابوت ہے امام موسی کاظم کا جنہیں بلے بغداد پر مزدوروں نے لا کے رکھ دیا تھا. کل کی جب تاریخ آئی ہے نا، جب 25 محرم آئی، مولا سجاد کو زہر دیا گیا. سارے بچے آ گئے مولا کے پاس. جب 25 محرم آئی سارے بچے آ گئے. ایک مرتبہ مولا کے پاس جب سارے بچے جمع ہو گئے تو مولا نے کہا مجھے زمین پر لٹا دو. اس لیے میرے بابا کا لاشا کربلا میں 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا. اللہ اکبر. خدا آپ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. امام کو زہر دیا گیا.
گیا، امام کی شہادت ہوئی۔ جب امام کی شہادت ہوئی سارے سادات کے گھرانے آ گئے، امام کو غسل دیا، کفن پہنایا، بڑی شان سے جنازے کو اٹھایا۔ جب لے کر چلنے لگے نا، ایک مرتبہ مولا کہنے لگے میرے جنازے کو اتنی شان سے نہ اٹھاؤ، اس لیے میرے بابا کا جنازہ کربلا کی جلتی زمین پر 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے۔ جنازے کو اٹھایا، بڑی شان سے بقیع کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی بقیع میں پہنچے نا، امام محمد باقر جیسے بابا کے لاشے کو قبر کے اندر اتارنے لگے، ایک مرتبہ بام امام نے فرمایا ارے لاشے کو آہستہ آہستہ لینا۔ ارے عجب نہیں آواز آئی، مولا سجاد نے فرمایا نہیں میرے لاشے کو رکھ دو۔ جب میں اپنے بابا کے لاشے کو ارے کربلا میں قبر میں اتار رہا تھا، میری دادی فاطمہ کہہ رہی تھی ارے لاشے کو آہستہ اتارنا، میرے لال کے جسم پر بڑے زخم لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ یہ اسی بیمار امام کا تابوت ہے جس نے 35 برس تک گریہ کرتا رہا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے زندان میں رہے۔ اب آپ کے سامنے وہ ذوالجناح آ رہا ہے جس کی آپ زیارت کریں گے۔ جب حسین مظلوم آخری رخصت کے لیے آئے، ایک ایک سے رخصت ہوئے، گھوڑے کے قریب آئے، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، جناب زینب کی نظر پڑی، بھیا شاید آپ کو مدینہ یاد آ رہا ہونا، جب ہم مدینے سے چلے تھے تو عباس جیسا بھائی تھا، اکبر جیسا بیٹا تھا، اے بھیا آج آپ کی بہن زینب آپ کو سوار کرے گی۔ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، اے میرے رہوار، یہ میرا آخری سفر ہے، اب آج کے بعد حسین تجھے زحمت نہ دے گا۔ اللہ اکبر، اس گھوڑے کی خاصیت مختصر سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب مولا کا بچپنا تھا، یہ مولا کا جو گھوڑا تھا مدینے میں رہا کرتا تھا، یہ کسی کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا تھا سوائے آل محمد کے۔ آل محمد کے علاوہ کوئی اس گھوڑے پر سوار نہیں ہو پاتا تھا۔ اس گھوڑے کا نام المیمون تھا، 4 برس کا سن تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ مولا حسین نے اپنے نانا سے ضد کیا، اے نانا میں اس گھوڑے پر سوار ہوں گا۔ حسین پیغمبر نے اپنے نواسے کو گھوڑے پر سوار کیا اور بہت خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ دندان مبارک پیغمبر کے ظاہر ہونے لگے۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد جب پیغمبر اسلام نے رونا شروع کیا تو صحابیوں نے کہا یا موقع ابھی تک تو آپ رو ہنس رہے تھے، بہت خوش تھے، نواسے کو گھوڑے پر بٹھا کر اب اس طرح سے گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں، ایک مرتبہ پیغمبر فرما رہے صحابیوں سے میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب میرا یہی لال کربلا کے تنہا میدان میں تنہا ہوگا، میرا لال آواز دے گا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، تو کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، جب گھوڑے کی زمزین سے زمین پر آئے گا تو میرا نواسا اکیلا ہوگا۔ اللہ اکبر، جب حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد مقتل میں گئے، جنگ کی، ایک مرتبہ جب گھوڑے پہ جسم سنبھل نہ سکا، زمین کربلا پہ تشریف لائے۔ یہی وہ ذوالجناح ہے جب زمین کربلا پر آئے نا تو یہ ذوالجناح طواف کرنے لگا، طواف کرتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے ہاں یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نواسے، اپنے رسول کے نواسے کو مار ڈالا۔ پاچے امام فرما رہے ہیں میں نے یہ دیکھا یہ ذوالجناح میرے دادا کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتا جا رہا ہے، طواف کرتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ آقا نے کہا یہ ذوالجناح جاؤ میری بہنوں کو بتا دو، میری شہادت کی خبر کر دے دو۔ یہ ذوالجناح آیا، جیسے ذوالجناح خیموں میں آیا ہے نا، بیویوں نے سر پہ چادر کو سنبھالا، ذوالجناح سے لپٹ گئی۔ سکینہ کی نظر جب بابا کے ذوالجناح پر پڑی، ارے باغ کٹی ہوئی ہے، لگام باغ ڈلی ہوئی ہے، لگام کٹی ہوئی، سکینہ نے لگام میں ہاتھ ڈال دیا، اے میرے بابا کے گھوڑے،
میرے بابا کو کہاں چھوڑ دیا؟ اللہ اکبر! گھوڑے نے پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کر لیا۔ ادھر جناب زینب زندہ رہ گیا۔ ایک مرتبہ بے چین خیمے سے باہر نکلے، ایک ٹیلے پر گئی، عجیب منظر دیکھا۔ جب نشے پر نظر پڑی، بھائی کے سینے پر شمر کند خنجر لیے سوار ہے، آواز دی، اے پسر ساتھ، تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی آواز حسین کے کان سے ٹکرائی، آواز بہن زینب، ابھی بھیا زندہ ہے، واپس چلی جاؤ۔ اے مولا، آج آپ کا اتنا خیال ہے، آپ کی بہن کی آواز کسی نامحرموں کے کان تک نہ پہنچے، لیکن ابھی آپ کی شہادت کے بعد یہی زینب ہوں گی، سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی۔ زینب نے خیمے میں قدم رکھا، زمین کربلا لرزنے لگی، سیاندیاں چلنے لگی۔ جناب زینب سجاد کے خیمے میں گئی، بیٹا سجاد، ارے گشے آنکھیں کھولو۔ جیسے ایک مرتبہ سجاد نے آنکھیں کھولی، کعب بھی اماں خیمے کا پردہ ہٹا، جیسے پردے کو ہٹایا، عجیب منظر دیکھا، باپ کا سر ہے، نوکے نیزہ پر بلند، آواز، اے بھی اماں، ہم بن باپ کے ہو گئے، آپ بن بھائی۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب آپ کے سامنے وہ ششمہ حال اصغر 6 مہینے کا بچہ، خدا ماں بہنوں کی گودیوں کو سلامت رکھے۔ ذرا تصور کیجئے، رباب کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، جب آخری رخصت کے لیے جب سب شہید ہو چکا، حسین نے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا کی آواز بلند کی، تو کہیں سے کوئی جواب تو نہ ملا۔ ہاں اتنا ضرور تاریخ میں ملتا ہے، خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ جناب زینب خیمے میں کوہرام مچ گیا، حسین خیمے کے در پر آئے، بہن زینب ابھی تو بھیا زندہ ہے نا، رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ کو سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ حسین نے 6 مہینے کے پھول کو لیا، ابا کے دامن سے ڈھکا، یہ بہن لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کر دو۔ حسین نے علی اصغر کو لے کر فوج اشقیاء کے درمیان میں گئے۔ اولاد والو دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، 6 مہینے کا بچہ ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اللہ اکبر۔ جیسے لے کر حسین بڑھے نا، فوج اشقیاء نے یہ سوچا تھا کہ حسین قرآن کو لے کر آ رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ آبا کو ہٹایا، ننھا سا بچہ، پھول سے بچے کو دیکھا۔ حسین فرما رہے اے فوج اشقیاء اگر ہو سکے تھوڑا سا پانی میرے بچے کو دے دے۔ کون ہے یہ؟ جس کا بابا ساقی کوثر ہے، جس نے دشمنوں کے جانوروں تک کو سیراب کیا ہو، آج ایک قطرے آپ کا سوال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی جواب نہ ملا۔ حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو زمین کربلا پہ لٹا دیا، کہا اگر تم یہ سوچتے ہو بچے کے بہانے پانی میں پی لوں گا تو لو میں اس جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا ہوں۔ تصور شرط ہے، یہ اولاد والو دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، سن 61 ہجری خدا ماں بہنوں کی گودیوں کو سلامت رکھے۔ گرمی کا عالم یہ تھا کہ اگر دانہ زمین پر ڈالا جاتا دانہ بھونتا، اس وقت کس دل سے حسین نے اپنے لال کو زمین کربلا پہ لٹایا ہوگا۔ جب کچھ دیر گزر گئی نا، کوئی جواب نہ ملا، تو مولا فرماتے ہیں بیٹا علی اصغر تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہونا، اپنی حجت کو تمام کرو۔ جیسے حسین نے اصغر کو اٹھایا، اب اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو نکالا، ننھے ننھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا۔ یہ منظر دیکھ کر فوج اشقیاء میں تلا تم مچ گیا۔ پیسر سعد آگے بڑھا، اے ہرملا حسین کے کلام کو جدا کر دے۔ اب ہرملا نے تیر کو کمان میں جوڑا،
تیر گر جاتا تھا۔ 3 مرتبہ اس طریقے سے کیا۔ پسر سعد کہتا ہے اللہ جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ لشکر میں سب سے زیادہ تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہ یہ پسر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب میں تیر کو رہا کرنا چاہتا ہوں کبھی مدینے سے رسول مقبول آواز دے رہے ہیں فرمولا اس ننھے سے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کبھی نجف اشرف سے علی آواز دے رہے ہیں اے فرمولا اس بچے کا گناہ کیا ہے؟ کبھی خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ فرمولا نے تیر کو چلایا، سنسناتا ہوا تیر چلا، اصغر کے گلے کو چھتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ ارے حسین نے خون کو چلو میں لیا، چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکوں، آواز آئی تا قیامت ایک بوند پانی نہ برسے گا، چاہا کہ زمین کی طرف پھینکوں، آواز آئی تا قیامت ایک دانہ نہ اگے گا۔ کہا انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین نے ننھے سے لاش کو لیا، علی اصغر کے لاشے کو لے کر ارے خیمے کی طرف بڑھے، ایک مرتبہ آگے چلے پھر پیچھے آئے، پھر آگے چلے پھر پیچھے، ارے 7ویں مرتبہ ہمت کو سمیٹا، سب سے پہلے سکینہ آئے، اے ماں بھیا علی اصغر شہید کر دیا گیا، واہ مظلومہ واہ حسین۔